مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ معراج کی رات میں آقا دولہا بنے ہیں۔ جبریل امین کہیں گے آقا آپ کی امت گزر گئی پل صراط کے اوپر سے، تو آقا کہیں گے ہاں گزر گئی۔ جبریل کہیں گے ہمیں خبر بھی نہ ہوئی۔ تو ایسے انداز سے عاشقوں کی شان ہوگی۔ میرے امام نے کہا پل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے کہ پر کو خبر نہ ہو۔ براق بڑے برق رفتاری کے ساتھ مسجد حرم شریف سے بیت المقدس تک پہنچا۔ براق کو جبریل امین نے باندھا، اذان پیارے جبریل امین نے دی۔ نبی دو جہاں کی عظمت دیکھو۔ معراج کی رات میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی صف بصف مسجد اقصی کے اندر موجود ہیں۔ جب میرے آقا پہنچے سب نے کہا مرحبا اہلاً و سہلاً یا مصطفیٰ۔ سرکار چلتے جا رہے ہیں، جبریل کہتے ہیں آگے بڑھیے آگے بڑھیے آگے بڑھیے آگے بڑھیے، یہاں تک کہ سب سے آگے مصطفیٰ اگلی صف میں پہنچ گئے۔ سارے نبی ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبی دیکھ رہے ہیں کون آگے بڑھے گا، کون آگے مصلی پر جائے گا۔ جبریل امین کہتے آقا آپ آگے بڑھو، رب نے آپ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا ہے۔ یہ سارے کے سارے مقتدی ہیں اور آپ سارے نبیوں کے مقتدا ہیں۔ جبھی تو میرے امام کہتے ہیں سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ نماز پڑھائی مصطفیٰ نے۔ اب اس کے بعد میں کیا کیا شان تھی، کیا کیا معاملہ تھا، کیسے کیسے خطبے ہوئے معراج کی اس شب میں، نبیوں نے کس کس طرح کی باتیں کی ہیں، یہ بڑی لمبی گفتگو ہے، معراج کا عنوان کی بات نہیں ہے۔ لیکن میں ضمنی طور پر عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آسمان سے ایک سیڑھی کا نزول ہوا، سرکار اس سے چڑھے، آگے بڑھے، رف رف آیا، اس سے مصطفیٰ کی سواری آگے بڑھی۔ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں، پانچویں سے چھٹے، چھٹے سے ساتویں، ساتویں کے آخری حد تک سدرۃ المنتہا، منتہا کے بعد میں مکہ کا منزل ختم، لامکہ شروع۔ اب جبریل ٹھہر گئے، آقائے دو جہاں بڑھ گئے۔ جبریل امین سے نبی دو جہاں نے کہا چلو، عرض کرتے اگر ایک بال کے برابر بھی میں آگے پہنچا تو میرے پر جل کر کے خاک ہو جائیں گے۔ لیکن جب پیارے یارے غارے مصطفیٰ رفیق مزار مصطفیٰ سے پوچھا گیا کہ اے ابو بکر، معراج کی رات میں جبریل سے نبی دو جہاں نے کہا تھا، تو جبریل امین نے کہا ایک بال کے برابر آگے بڑھا تو پر جل جائیں گے۔ اگر ایسا موقع آپ کو ملتا تو اے یارے غار کیا کہتے؟ تو کہتے میں اپنے حبیب کو ایک پر بھی نہیں چھوڑتا، پر کیا میں پورا جل جاتا تب بھی نہیں چھوڑتا۔ اور کہا دیکھنا ہے تو غار میں دیکھو، سانپ نے کہا تھا ڈس لوں گا، سانپ نے کہا تھا کاٹ لوں گا، سانپ نے کہا تھا زہر دے دوں گا، سانپ نے کہا تھا جان چلی جائے گی، مگر میں نے کہا تھا تو اپنی ہمت لگا، میں اپنی ہمت لگاتا ہوں، تو اپنی قوت لگا، میں اپنی قوت لگاتا ہوں۔ اس نے باہر سے کہا میں مار ہوں، مار کے معنی ساتھ ہوتے ہیں، تو پیارے ابو بکر کہتے ہیں اگر تو مار ہے تو میں بھی یارے غار ہوں، تو بھی دیکھ میں بھی دیکھتا ہوں۔ یارے غار نے پنجے کو ہٹایا نہیں، سانپ نے ڈسا، لیکن ڈسنے کے بعد میں سانپ سوچتا تھا زہر جائے گا، ابو بکر بے ہوش ہوں گے، پنجہ ہٹے گا، نبی کو دیکھوں گا، مگر یارے غار نے
کعبہ مقدس پر گرے، میرے آقا نے آنکھوں کو کھولی، کھولنے کے بعد میں کہا اے ابو بکر آنسو کیوں آئے؟ عرض کرتے آقا شاید زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہے۔ نبی یہ دو جہاں اپنے لعاب کو لگاتے ہیں، فوراً زہر ختم ہوتا ہے، نگاہ مصطفیٰ نے دے دیا اے لوگوں نبی کے ساتھ رہو تو ہر ایک سے ٹکرا جاؤ، نبی سب کے حاکم ہیں، زہر کافور ہو گیا۔ جبھی تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں سرور کہوں کی مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، شان صدیق اکبر زندہ باد، شان صدیق اکبر زندہ باد، شان یار غار زندہ باد۔ اور یہی حال جب میرے آقا نے جبریل امین سے پوچھا کہ اے جبریل اگر میرا رب آپ کو بشر میں دنیا میں بھیج دے تو کون سا روپ آپ پسند کرو گے؟ آپ آنا چاہو گے تو کس کے روپ پہ آنا پسند کرو گے؟ تو کہتے ہیں آقا اگر میرا رب فرشتوں کی جماعت سے نکال کر مجھ کو انسانی بشریت میں، انسانی لباس میں دنیا میں بھیج دے تو میں ابو بکر جیسا بشر ہونا پسند کروں گا۔ کہا کیوں؟ تو کہتے آقا ابو بکر کسی غدار کا نام نہیں ہے، ابو بکر ایک سچے وفادار کا نام ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، تو سبحان یہ ہے پیارے ابو بکر کی شان۔ کہتے ہیں کہ اگر معراج کی رات میں آقا کے ساتھ ہوتا تو میں آگے بڑھ جاتا، پر کیا پورا میں خود ہی چل جاتا، تب بھی مجھے پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ میں تو جانتا جلانے والی ذات کوئی اور ہے، بچانے والی ذات کوئی اور ہے۔ اور میں جلتا کیوں؟ کیونکہ میرا مصطفیٰ میرے ساتھ ہے۔ اور معراج کی رات میں نبی کی عظمت کو دیکھو عاشقو، جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں میرے آقا آپ کے آقا دونوں عالم کے داتا دولہا بنے ہیں۔ جیسے کہ توصیف میاں نام ہے، دولہے کا توصیف نام ہے، توصیف میاں سلم ہو دولہا بنیں گے، یہ زمین کے دولہا، لیکن ہمارے اور آپ کے نبی زمین کے بھی دولہا، آسمان کے بھی دولہا۔ جب کوئی دولہا ہوتا ہے، دولہا گھوڑے پر ہو، سواری پر ہو، باراتی نیچے نیچے چلتے ہیں، دولہے کی شان کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ باراتی اپنے اپنے انداز سے رہتے ہیں، لیکن دولہے کا مقام، دولہے کی شان کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ چلنے والے چل رہے ہیں، دولہا اپنے انداز سے رہتا ہے۔ معراج کی رات میں نبی یہ دو جہاں دولہا ہے، اللہ اپنے حبیب کی عظمت کو دکھا رہا ہے۔ دیکھنے والوں دیکھو، جلنے والوں دیکھو، مرنے والوں دیکھو، مکے کے دشمنوں دیکھو، تم میرے حبیب کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، آج کی رات دیکھو میرا حبیب کہاں جا رہا ہے۔ میرے حبیب کے جسم ناظرین پر پتھروں کی مار کرنے والوں دیکھو میرا حبیب کہاں جا رہا ہے۔ معراج کی رات میں مصطفیٰ جا رہے ہیں زمین مصطفیٰ کے قدموں میں، زمان مصطفیٰ کے قدموں میں، سورج مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے، چاند مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے، پہلا آسمان مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے، دوسرا آسمان مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے، تیسرا آسمان مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے، چوتھا آسمان مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے، پانچواں آسمان مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے، چھٹا آسمان مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے، ساتواں آسمان مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے، بلکہ یہ کہہ دیا جائے سارا مقام مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے، اور ہم سب کے مصطفیٰ لا مقام پہ ہیں، جہاں کسی کی گزر نہیں وہاں نبی یہ دو جہاں ہے۔ اور کیسے ہے؟ دولہا بن کر کے ہیں، اور جب دولہا ہوتے ہیں تو انعام ملتا ہے۔ پہنچے دولہا بن کر کے رب کے قرب میں، کہا اے مولا میں تحیات لایا ہوں، اللہ نے کہا
حبیب تجھے صلات ہو۔ اس کے بعد میں اللہ نے اپنے حبیب پر سلام بھیجا۔ اس کے بعد میں جب اللہ کے حبیب رب کے قرب خاص میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے گفتگو کر رہا ہے، اے میرے حبیب زمین کے لوگوں نے بہت ستایا، اے میرے حبیب لوگوں نے بہت تکلیفیں دی، اے میرے حبیب کبھی تو مجھے دیکھتا، کبھی آسمان کی بلندی کو دیکھتا، اے میرے حبیب میرا حبیب بے چین و بے قرار ہے، مگر اے میرے حبیب تو فکر کیوں کرتا ہے؟ تجھے جو کرنا تھا کر لیا، کوئی مانتا ہے تو ٹھیک، نہیں مانتا ہے تو ٹھیک، تیرا ابو بکر مانتا ہے، تیرا عمر مانتا ہے، تیرا عثمان مانتا ہے، تیرا علی مانتا ہے، اے میرے حبیب لیکن اگر کوئی نہیں مانتا ہے تب بھی تو فکر مت کر، تو مجھے لا الہ الا اللہ کہے، میں تجھے محمد الرسول اللہ کہو، اے میرے حبیب تو بڑا کمال والا ہے، تو بڑا جمال والا ہے، تو مجھ کو یاد کر میں تجھ کو یاد کروں، اے میرے حبیب تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں، اے میرے حبیب تو مجھ کو یاد کر میں تجھے یاد کروں۔ گفتگو ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے اور مصطفیٰ جار رحمت اس کے بندے ہیں، رزاق اللہ تعالیٰ اپنے رزق کے بہترین دروازے کو کھول کر کے کہتا جا رہا ہے، اے میرے حبیب تو ساجد ہے میں مسجود ہوں، اے میرے حبیب تو عابد ہے میں معبود ہوں، اے میرے حبیب دیکھ میں خالق ہوں تو مخلوق ہے، اے میرے حبیب تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں، اور یاد کرنے کے ماحولات میں جو تجھے مانگنا ہے مانگ لے، جو تجھے چاہنا ہے چاہ لے، جو تجھے طلب کرنا ہے طلب کر لے۔ تو نبی دو جہاں کہتے ہیں، اے مولا مجھ کو کچھ اور نہیں چاہیے، اپنے گنہگار امت کی مغفرت چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات میں کہا کہ میرے حبیب جس کے دل میں تیرا پیار ہوگا، تیری محبت ہوگی، تیری الفت ہوگی، اگر وہ ایمان کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کو جنت کی ہوا ملے گی۔ اللہ کے نبی نے، کائنات کے طبیب نے وہاں سے چلنے کی کوشش کی، 50 وقت کی نمازیں اللہ نے تحفے کی شکل میں دے دیا۔